میں بات ہو رہی ہے جمشید دستی صاحب سے جو کہ رکن قومی اسمبلی ہیں مظفر گڑھ. آپ اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتائیں کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ پارلیمنٹ لاجز میں رہنے والوں میں کون کون شراب پیتا ہے؟ مجھے اتنے لوگوں کا پتہ. میں نے دیکھو سچی بات ہے کن کن کا پتہ ہے آپ کو؟ میں نے کسی کو دیکھا نہیں ہے نا براہ راست. اگر میں کسی کو براہ راست اس چیز کو دیکھ لیتا تو میں کبھی نہ پردہ دیتا. میں نے کہا میں باپ کو بھی پردہ نہ دیتا. تو یہ چیز میں پھر آپ کی وضاحت کر دوں. میں نے جو دیکھا ویڈیو ہے جو آپ نے براہ راست دیکھی ہے وہ میں نے کل دیکھی ہے. نہیں آپ نے کل وہ ویڈیو دیکھی؟ کل ویڈیو دیکھی. وہ آپ کو کس نے دیے؟ وہ کسی اللہ کے آدمی نے دیے. وہ دیکھو کوئی غریب ملازم ہے اگر وہ جل جائے اگر اس کو میں نام لوں اس کو پھانسی پہ لٹکا دیں. دیکھو پہلے میرے سے انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے نا. اس ملک میں چور کو چھوڑ دیا جاتا ہے پہلے مدعی سے پوچھا جاتا ہے. یہ کئی بات ہے. آج پہلے تو پتہ ہے کہ میرے سے پوچھا جا رہا ہے ہر جگہ. پہلے دستی صاحب پہلے الزام لگانے والے سے ثبوت مانگا جاتا. تو میں نے ان کو کہا ہے کہ آپ نے اور الزام نہیں ایسا نہیں لگایا. آپ نے سینکڑوں الیکٹڈ لوگوں پہ الزام لگائے کیونکہ آپ نے کہا کہ پارلیمنٹ لاجز میں یہ ہوتی ہے. آپ آج بھی نام بتا دیں کہ فلاں پارلیمنٹیرین یہ کر رہا ہے فلاں پارلیمنٹیرین میں ہماری نظروں میں آپ ہیرو ہے. سیکورٹی ہے میں آپ کو بتا دوں سیکورٹی ہے 4-5 سیکورٹی ہے یہ پارلیمنٹ لاجز میں. اگر یہ شراب داخل ہو سکتی ہے کوئی دہشت گرد بھی تو داخل ہو سکتا ہے نا. کوئی اور چیزیں بھی تو داخل ہو سکتی ہیں. میں نے ان کی سیفٹی کے لیے بھی یہ کام کیا. ان چیزوں کا شیخ رشید کا دوست بننے سے پہلے آپ کو ان چیزوں کا پتہ نہیں چلا؟ شیخ صاحب تو اس لیے میرے دوست ہیں کہ وہ اس وقت ایک قوم کی نمائندگی کر رہے ہیں. ایک پاکستان کے اجڑے ہوئے غریب مزدور کی اور نمائندگی کریں جہاں حکمران ظلم کریں زیادتیاں کریں جو آج تک ایک مکافی سیاست ہے اور کوئی اس ملک میں سچ کہنے والا نہیں ہے. تو میں اس لیے اس کا ساتھ دے رہا ہوں کہ وہ صحیح حقیقی اپوزیشن کا کردار ادا کرے. دستی صاحب آپ کی بات کو میں سچ کیوں مانوں؟ وہ تمہاری مرضی ہے. آپ کی اپنی رائے میری مرضی نہیں. آپ کی اپنی سوچ ہے میری مرضی نہیں ہے. آپ کو سپریم کورٹ آف پاکستان آپ کو جھوٹا اور جعلساز ثابت کر چکی ہے. آپ ادھر معافی مانگ چکے ہیں. جواب دے دوں جی. سپریم کورٹ میں جب میں پیش ہوا میرا کیس نیچے ٹریبونل میں تھا ہائی کورٹ کے جج کے پاس ڈائریکٹ سماعت. ایک وہی مدعی نیچے بھی تھا وہ جو میرے سے ہارا نوابزادہ نصر اللہ کا بیٹا اور اوپر سپریم کورٹ ڈائریکٹ ہے. ان لیگل پٹیشن سپریم کورٹ میں میری سماعت ہوئی. میرا جب ٹریبونل بنا ایک آئینی ٹریبونل الیکشن کمیشن نے بنایا وہ میرے حق میں فیصلہ کرتا یا میرے خلاف اپیل کا تھا. لارجسٹ بینچ بیٹھا اور میرے پاس ایک سیریس کیس تھا اسٹینڈنگ کمیٹی سپورٹس کا. میں چیئرمین تھا اور میں نے کچھ بڑے مگر مچھوں پہ ہاتھ ڈالا. اس میں جاز بٹ صاحب بھی تھے مجھ سے صدر بھی ناراض تھا وزیر دفاع بھی ناراض تھا. اس میں جج صاحبان کے بھی کوئی تعلق تھے. آپ کی ڈگری جعلی نہیں تو ہو گئی. آپ نے معافی کی استعفیٰ اس لیے دیا پارٹی نے کہا کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ ہمارا مخالف ہے. یہ سیٹ میں نے پوچھا پارٹی سے میں کیا کروں. آپ سیٹ چھوڑ دیتے نا. آپ نے معافی کیوں نہ معافی مانگی تھی. نو معافی مانگی. آپ دیکھیں کہیں معافی کی بات ہے. میں نے کہا جی میں ریزائن کرتا ہوں پارٹی نے مجھے کہا ہے اور میں نے آج آپ کے سامنے بھی کہہ رہا ہوں قوم کے سامنے نہیں کوئی غلطی میری ڈگری درست تھی. ہائی کورٹ نے اس کو کلیئر کیا مجھے بری کیا. جن کی جعلی ڈگریاں تھیں وہ گئے صاف تھا. تو میں سپریم ہائی کورٹ کے 2 ججز نے مجھے بری کیا اور 2 سیٹوں سے میں جیت کے آیا. کمال ویسے یہ آپ چھوڑ کیونکہ میں کلیئر ہو چکا ہوں. جن لوگوں کے خلاف میں کھڑا ہوں وہ صدی کے مجرم لوگ ہیں اور مجھے سپورٹ کریں گے کہ میرا گھر نہیں ہے. بالکل آپ کے سپورٹ کے لیے تیار ہوں لیکن میں یہ عرض کرتا ہوں کہ سچ پورا بول لیجئے. جو میرے مجھے بتائیں کہ یہ شراب پینے والے کون ہیں وہ مجرا کرنے والے کون ہیں. کیا سب پارلیمنٹیرین نہیں ہے. دیکھو میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں ماشاءاللہ نیک لوگ ہیں اچھے لوگ ہیں. میں نے کہا میں نے کسی کو نامینیٹ نہیں کیا. میں ان کا احترام کرتا ہوں. ایک چیز یہ چیز تھی نا یہ میرے جب تک میرے سامنے تھی میں نے یہ بتائے پینے والوں میں کس پارٹی کے لوگ ہیں اتنا پارٹی کی حد تک اللہ بہتر جانتا ہے. یہ تو اس پہ حکومت انویسٹیگیشن کرے اگر صحیح انویسٹیگیشن کرے تو پتہ چلے گا. آپ کے بچے ہیں؟ نہیں ابھی تو میں نے شادی نہیں کی. ابھی شادی نہیں کی؟ اچھا. آپ کو یہ پتا ہے کہ یہاں پہ ایسے لوگ بھی رہ رہے ہیں جن کے پوتے پوتیاں بھی ہیں وہ فیملی بھی رہ رہی ہے. ہمارے ہمسائے بھی ہیں ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا برے ہر جگہ پہ. اچھا اب کل جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ اس پارلیمنٹ لاجز میں یہ ہو رہی ہے تو وہ وہاں پوتے پوتیوں اور ان کے بارے میں کہ میرے یا اس حلقے کے لوگوں کے بارے میں کہ میرا الیکٹڈ نمائندہ ایسی جگہ رہ رہا ہے کہ ادھر یہ کام ہو رہا ہے اور اس کے بارے میں بھی لوگ شک کرنے لگے. تو میں آپ کے ساتھ ہوں. اس قوم کے آپ ہیرو ہوں گے اور میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ آپ کو پتا ہے کہ پینے والا کون ہے اور مجرا کرنے والا کون ہے. تو آدھا سچ بولنے کی بجائے پھر اب ہمت کر لیجئے پورا سچ بتا دیے کہ پینے والے کون ہیں
اور مجرا کرنے والے کون ہیں، تاکہ وہ باقی لوگ شریف لوگ کلیئر ہو جائیں قوم کی نظروں میں. گزارش ہے کہ میں کہتا ہوں کہ پہلی تو چیز ہے کہ یہاں جو سیکورٹی ایجنسیاں ہیں انہیں ساری معلومات ہے کہ کس کس کے کمرے میں جاتی ہیں، کون کون لے کے جاتا ہے. بے بس لوگ ہیں، سمجھو وہ بے زبان ہے، اب خاموش کرنے ہر آدمی ڈرتا ہے. دوسری چیز ہے نبیل قبول صاحب نے کہا کہ انہوں نے کہا میں نے بھی دیکھا ہے، انہوں نے اس چیز کی میری بات کی تائید کی نا. اور بھی کافی شرفا پارلیمنٹیرین ہیں جنہوں نے دیکھا ہے. میں ان سے آپ کے پروگرام سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس قسم کی جن نے کچھ دیکھا ہے وہ بتا دیں کہ کس ایجنسیوں کو پتا تھا، اللہ ان سے پوچھے گا اگر وہ بتائیں گے. اب اس پہ ایک چیز یہ انکشاف کر چکے ہیں، آپ قوم کی نظروں میں ان تمام پارلیمنٹیرین کو مشکوک بنا چکے ہیں. اس لیے جب تک آپ سچ نہیں بولیں گے. مشکوک نہیں، دیکھو یہ پارلیمنٹ لاجز کے باہر ہیں. اب ہر آدمی اپنی اپنی کوشش کرے کہ یہ کیوں تو پڑھتے ہیں نا. الحمدللہ. آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہمارے اللہ اور رسول نے یہ ہدایت کی ہے کہ اس طرح کے معاملات میں جو ذاتی معاملات ہو، قومی نہیں، اس میں نہیں اس میں پردہ پوشی کر دو. ٹھیک ہے. اچھا یہ بھی آپ کو پتہ ہے موت کے قیدیوں کو بھی نہیں، وہ قومی معاملات ہے یا جس سے دوسرے انسان کو تکلیف پہنچی ہو وہ الگ ہے. آپ کو پتہ ہے حضور جتنی سزائیں لوگوں کو ملتی رہی. شراب کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ مجھے جواب آپ دے دیں. جواب قرآن پاک کیا حکم دیتا ہے شراب؟ قرآن سنگین سزا کا، لیکن قرآن یہ بھی کہ ولا تکتموا الشہادہ، آپ کو کہتے ہیں کہ گواہی کو نہ چھپاؤ، گواہی نام لے لو. دیکھو ہوتا تو بتا دیتا نا، جو چیز میرے پاس ثبوت ہے لے آیا ہوں، یہ گواہی ہے. جو لاجز میں ملی ہے انکوائری حکومت نے کرنی ہے. حکومت عجیب بات ہے، قتل موجود ہے. ایک جواب دیں. قتل آپ کے ہاتھ میں ہے. وزیر داخلہ نے کہہ دیا کہ اوکے ہے، یہ کہا ہے نا، مجھے سنا ہے اس نے. دستی صاحب علائے قتل آپ کے ہاتھ میں ہے اور آپ کہتے ہیں مجھے قاتل نہیں معلوم. قاتل نہیں ہوں. نہیں یہ نہیں، بوتل آپ کے آپ برآمد کر چکے ہیں. تو قوم کے بڑے ہیرو جو قوم کے رہنماؤں کی رہائشوں کے ارد گرد ملی ہے، میں نے تو ان کی بہتری کے لیے یہ کام کی. کیوں ملی ہے؟ ہر آدمی اس کی، اب میں نے نشان دی کہ اور بھی نکلے، دیکھیں ارد گرد کیا ہو رہا ہے. برائیوں کی نشاندہی کریں، برائیوں پہ پردہ دینا بھی جرم ہے. دستی صاحب اگر ثابت نہ کر سکے کہ پینے والا کون ہے اور مجرا کرنے والا، تو آپ کو یہ احساس ہے یہ حکومت نے ثابت کرنا ہے، میرا کام نہیں ہے. کہ آپ پہ قذف کا مقدمہ نہیں، حکومت نے ثابت کرنا ہے، میرا کام نہیں. اگر ثابت آپ پہ قذف کا نہیں ہے، پر کس چیز کا ہوگا؟ میں میری نظروں میں تمام آپ چپ بتاؤں یہ چیزیں ہو رہی تھی، یہاں تک میں نہ بولتا، یہ ٹھیک تھا. آپ پہ سوال چھوڑ دوں. اگر یہ پی جا رہی تھی میں آپ بڑا جہاد ہوگا، میرے آپ بھائی ہیں، آپ پہ چھوڑتا ہوں. یہاں پہ اگر یہ تھا میں بھی خاموش رہتا تو ٹھیک تھا. اور لوگوں نے آپ نے بہت بڑا جہاد کیا ہے، لیکن میں آپ کے شاباش کا نعرہ تب بتاؤں گا جب آپ پورا سچ بول رہے ہیں. مجھے کہ پینے والا کون ہے اور مجرا کرنے والا کون ہے، وہ دے رہا ہے. معصوم میری نظروں میں معصوم بن جائے اور مجرم میری نظروں میں مجرم. ابھی آپ نے میری نظر میں پارلیمنٹ راجز میں رہنے والے تمام ممبران کو مجرم بنا دیا آپ نے میری نظروں میں. اس لیے میں کہتا ہوں جب آپ یہ کام کر سکیں گے. میرے بھائیوں میں پھر کہوں گا، میں نے قومی اسمبلی میں یہ کہا کہ یار یہ چیزیں میں نے دیکھی ہیں، جو چیز دیکھی ہے اس کا تو میں ثبوت بھی دیا ہے. قوم کو آپ نے ایک عجیب مخمصے میں ڈال دیا ہے. قوم کے رہنما ہے یار، آپ گھر رہتے ہو، قوم کو بتا رہے ہیں گھر ہے، آپ پینے والا یہ ہے اور مجرا کرنے والا یہ ہے، تاکہ قوم مخمصے سے نکل جائے. قوم کو بھی بڑوں چیزوں کا پتہ ہوگا. قوم بھی ماشاءاللہ آج میڈیا کا دور ہے. قوم لیکن بتانے کے لیے تو آپ کو الیکٹ کر رہے ہیں نا. میں تو کہہ رہا ہوں جو مجھے میں نے دیکھا ہے، میں حلقے میں بھی دیکھتا ہوں تو برائی کی نشان. جاگیرداروں سے نہیں ڈرے، سرداروں سے نہیں ڈرے، اور اس لیے ہم آپ کو سلام بھی کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ لوگوں سے نہیں ڈرا، بتا دیا جہاں برائی تھی بتا دیا. سارے ایک جیسے نہیں ہیں. اگر سارے ایک جیسے گناہگار ہو جاتے تو یہ نظام نہ چلتا. کچھ لوگ ہیں جس سے یہ نظام چل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، یہ سسٹم چل رہا ہے. پارلیمنٹ لاجز چل رہا ہے. ایسے لوگ ہیں جو اور حیادار بھی ہیں، جو مسلمان بھی ہیں، ضرور میں اور آپ سے زیادہ اچھے مسلمان ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں اگر ان کو صاف کیجئے. دستی صاحب نام بتا دیجئے. بھائی ایمان سے بس وہی کہوں گا کہ سچ کہنا اس میں جرم ہے. بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. اور یہ کچھ میں لے آئے ہوں ثبوت، باقی ارباب اختیار کی تو کوئی ذمہ داری ہو. بہت شکریہ جمشید دستی صاحب پروگرام میں تشریف لانے اور ہمیں وقت دینے.